رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ السلام علیکم دوستو، پارٹ نمبر 13 میں آخری آیت کا جو ترجمہ میں نے آپ کو سنایا تھا، سورہ جن سورہ نمبر 72 کی آیت نمبر 18 کا، وہ ترجمہ کچھ یوں تھا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہی ہیں، پس مت دعا کرو اللہ کے ساتھ کسی اور سے۔ زیادہ تر ترجمہ کرنے والے محترم علماء کرام نے اس مقام پر اس لفظ کا ترجمہ عبادت کیا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک حافظ صاحب نے بتایا کہ امام بیداوی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جہاں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لکھا ہے، اس جگہ پر عبادت کا لکھا ہے، یعنی یہاں تدعو سے مراد اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح امام قرطبی نے بھی یہی لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا، امام طبری نے بھی یہی لکھا، امام بغوی نے بھی یہی لکھا، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے بھی عبادت ہی لکھا، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں بھی یہی لکھا۔ امام نصفی نے بھی تفسیر نصفی میں بھی یہ لکھا، اور امام ابو سعود نے تفسیر ابو سعود میں یہ لکھا، اور مدارس میں پڑھائی جانے والی مشہور تفسیر جلالین میں بھی یہی لکھا ہے۔ یہاں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت مراد ہے۔ اور اگر آپ مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے بھی عبادت ہی لکھا ہے، اور اگر آپ ترجمہ کنز الایمان دیکھیں جو آسانی سے دستیاب ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ، اس میں بھی اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں لکھا ہے، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، کیونکہ دعا کے ایک معنی عبادت بھی لیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس سلسلے میں بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے، جسے سنانے سے پہلے میں آپ کو اس حدیث شریف کا حوالہ بتانا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3372 3372، دارالسلام حکم صحیح یعنی گریڈ صحیح۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1479 1479، حکم صحیح یعنی گریڈ صحیح۔ حدیث کچھ یوں ہے، حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 ہے، آیت پر غور کیجئے گا۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ دوستو، کیا آپ نے توجہ دی کہ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں دعا کا اور دوسرے حصے میں عبادت کا ذکر آیا ہے؟ تو آپ خود بھی کسی تعامل کے بغیر اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ دعا اور عبادت ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں، اس میں کسی شک و شبے کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ اور غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی دعا عین عبادت ہے۔ فرمان سید البشر کے بعد مزید کسی بشر کے کلام کی ضرورت نہیں، دعا عبادت کی اعلیٰ قسم ہے۔ دوستو، ہمارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 14 میں فرمایا تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو، یعنی اسی سے دعا کرو، اگرچہ کافر برا ہی مانے، یعنی خواہ انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔